بسم اللہ الرحمن الرحیم، پروگرام میں انسائیڈ دا نیوز اور میں ہوں ڈاکٹر ثنا غوری۔ 8 فروری کے بعد سیاسی استحکام کی تلاش لگتا ہے کہ پورے پاکستان میں تمام ہی سیاسی جماعتیں کر رہی ہیں، اور اسی سیاسی استحکام کی تلاش گزشتہ 10 سے 12 سالوں تک ہمیں نظر آتی ہے کہ یہاں پہ کہیں پہ بھی آپ کو پارلیمنٹ کا وہ استحکام نظر نہیں آتا جو کہ ہونا چاہیے، جبکہ یہ بھی کہنا چاہیے کہ پاکستان میں پہلی دفعہ ہمیں جمہوریت کا تسلسل نظر آیا، لیکن اس تسلسل کے ساتھ ہی یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ ہمیشہ پارلیمان کے معاملات میں کسی نہ کسی طور پہ کورٹ کے معاملات سامنے آ جاتے تھے، مختلف فیصلوں نے اس جمہوریت پہ اثر انداز ہوئی، لیکن شاید اسی وجہ سے پہلے بھی میثاق جمہوریت کی بات کی گئی، اور میثاق جمہوریت میں ایک چیز جو سامنے آئی اس میں ایک آئینی عدالت بھی تھی۔ آئینی عدالت پہ پہلے بھی بات ہوتی رہی لیکن اس کو مانا نہیں گیا، لیکن بعض اوقات ہمیں یہ بھی دیکھا کہ سیاسی جماعتوں میں بیچ میں انڈرسٹینڈنگز نہیں ہوئی، لیکن اس وقت یہ انڈرسٹینڈنگ ایسی تھی کہ 26ویں آئینی ترمیم آخر کار ہمیں ہوتی بھی نظر آ گئی۔ ہم نے پہلے بھی اپنے پروگرام سے کافی دفعہ کہا کہ جس طرح سے چیزیں پھرتیوں میں چل رہی ہیں اور جس طرح سے نئے چیف جسٹس کی تقرری ہونے والی ہے، آلموسٹ 26 تاریخ کو یہ سارا معاملہ ہونا تھا، اس سے پہلے ہوتا ہوا یہ معاملہ نظر نہیں بھی آتا تھا، لیکن مختلف پارٹیز کے رہنماؤں نے ہمارے پروگرام میں آ کے کہا کہ جناب یہ چیز اب ہو کے رہے گی۔ مولانا فضل الرحمان صاحب کا کردار کو تمام ہی پارٹیز اس وقت سراہ رہی ہیں، لیکن اس وقت تحریک انصاف کا کردار ابھی بھی لوگوں کی سمجھ سے باہر ہے کہ وہ کرنا کیا چاہتے ہیں۔ ایک طرف یہ کہہ دینا کہ ابھی سلمان راجہ صاحب کی جس طرح سے پریس کانفرنس تھی وہ کافی غصے میں تھے اور کہہ دیتے کہ ایک بدترین دن ہے، اگر بدترین دن ہے تو پہلے اس حوالے سے کیوں نہیں بات کی گئی، اور ایک یہ بھی کوشچن ریز ہوتا ہے کہ بطور اپوزیشن اگر جس طرح سے تحریک انصاف کو کوشچن ریز کرنے چاہیے تھے اسمبلی فلور پہ وہ کیوں نہیں کیے گئے، یہ ایک سوال اپنی جگہ ہے۔ دوسری طرف یہاں پہ امین علی گنڈاپور کہتے ہیں کہ جب ان کی حکومت آئے گی تو اس ترمیم کو ختم کر دیا جائے گا۔ یہاں پہ ایک سوال یوں ریز ہوتا ہے کہ اگر یہی سب کچھ چلتا رہا تو کیا آئین کو مذاق بنا دیا گیا ہے؟ جب بھی کوئی حکومت آتی ہے وہ اپنی طور سے ترمیم کرنے کے لیے سر توڑ بازی لگا دیتی ہے اور ایڑی چوٹی کا زور لگاتے ہوئے جس کو اپنے ساتھ ملانا ہے وہ ملاتی ہے، لیکن اس کے بعد جب دوسری حکومت آتی ہے اور اس کے حق میں کوئی چیز بہتر نہیں ہوتی تو وہ اس کو ہٹا دیتی ہے۔ 19ویں ترمیم جو کہ آج ہمیں اس کا چیزیں ختم ہوتے ہوئے نظر آئیں، پہلے یہ کہا گیا کہ وہ ایک بدترین چیز تھی، لیکن اگر بدترین تھی تب آپ اس پہ بلیک میل کیوں ہوئے اور آپ نے اس وقت اس کا ساتھ کیوں دیا؟ اور اگر ایسا ہی تھا تو 19ویں ترمیم کو آپ ختم کر دیتے اور چیزوں کو بہتر کر سکتے تھے۔ کیا 26ویں ترمیم لانا اتنی ضروری تھی؟ اور خاص طور پہ آئینی عدالت والا معاملہ جس طرح سے ابھی ہوا ہے، ایک طرف مان بھی نہیں رہے دوسرے مان بھی رہے ہیں جو اپوزیشن پارٹیز ہیں کہ وہ کہتی ہے جناب بہت برا ہونے سے بہتر ہے کہ تھوڑا سا برا ہوا۔ وہ تھوڑا سا برا کیا ہوا اور پاکستان کی سیاست پہ اور پاکستان کے مستقبل پہ اس کا کیا اثر پڑے گا، تمام موضوعات پہ آج کے پروگرام میں بات کریں گے۔ میرے ساتھ پروگرام میں موجود ہیں جناب عادل عسکری صاحب، MKM سے آپ کا تعلق ہے، ساتھ ساتھ مجھے جوائن کرنے صفدر عباسی صاحب GDA سے آپ کا تعلق ہے، اور مجھے اس وقت جوائن کیا ہے ذوالفقار علی بدر صاحب نے، پیپلز پارٹی سے آپ کا تعلق ہے۔ سر پروگرام میں آپ کو ویلکم کرتے ہیں۔ ذوالفقار علی بدر صاحب آپ مجھے سن سکتے ہیں؟ جی ذوالفقار علی بدر صاحب، آپ کا تعلق پیپلز پارٹی سے بھی ہے لیکن آپ ماہر قانون بھی ہیں۔ سب سے پہلے تو ہم ناظرین کے لیے ہم سمجھنا چاہیں گے کہ 26ویں آئینی ترمیم ہے کیا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب آپ نے اپنے پروگرام میں بلایا۔ دیکھیں یہ جو مین 26ویں ترمیم ہوئی ہے اس میں میجر جو ہے وہ جو پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین جناب بلاول بھٹو زرداری صاحب، شہید محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ کا ویژن جو کہ چارٹر آف ڈیموکریسی کے اندر مینشن کیا گیا تھا کہ ایک جو ہے کانسٹیٹیوشنل کورٹ ہونا چاہیے، فیڈرل کانسٹیٹیوشنل کورٹ، جس کے اندر صرف کانسٹیٹیوشن کی جو انٹرپریٹیشن کے کیسز ہیں وہ سنے جا سکیں، اور یہ جو سول اور کرمنل اپیلز ہیں جو کہ سالہ سال ویٹ کرنا پڑتا ہے، اس سے جو ہے وہ لنگر آن نہ ہو، ٹائم اس کی سپیڈی جسٹس ہو اور اس کو ٹائملی سنا جا سکے۔ تو پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب نے کوشش کی کہ کنسنسس بلڈ کیا جائے، محترمہ کے ویژن کو لے کے آگے چلا جائے اور کانسٹیٹیوشنل کورٹ کو قائم کیا جائے، لیکن کانسٹیٹیوشنل کورٹ تو قائم نہیں ہوا، لیکن تمام سٹیک ہولڈرز جہاں پہ جو پولیٹیکل پارٹیز کے ہیڈز تھے، پولیٹیکل فورسز تھی، تمام نے اس چیز پہ آمادہ کیے ہوئے کہ پولیٹیکل یہ جو کانسٹیٹیوشنل بینچ ہے یہ بنا دیا جائے، اور پولیٹیکل پارٹیز کے اندر یہ ایک انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ ہو گئی کہ ایک کانسٹیٹیوشنل بینچ بننے سے
جو ہے وہ اس کا طریقہ کار طے کر دیا جائے گا اور اس میں ایکول ریپریزنٹیشن ہوگی تمام صوبوں کی, اور اس کے اندر چیف جسٹس جو ہوں گے ان کی ایک ایج لمٹ ہے, اور وہ کانسٹیٹیوشنل میٹرز کو, پولیٹیکل اچھا کیسز کو. قطع کلامی کی معذرت ذوالفقار علی بدر صاحب, آپ کی پارٹی کے موقف تو کسی حد تک ہمارے سامنے میڈیا میں آیا اور آپ کی پارٹی سب سے زیادہ ایکٹیو تھی اس معاملے میں, ٹھیک ہے جناب, وہ چیزیں اپنی جگہ ہیں, لیکن اگر میں آپ سے ایک ماہر قانون کی حیثیت سے معلوم کروں کہ یہ سلسلہ ہے کیا, جس طرح سے آج آپ نے دیکھا کہ ہمارے سینئر ججز کے چہروں پہ جو ایک طنزیہ مسکراہٹ تھی, اور وہ انہوں نے یہ بات بھی کہی کہ ابھی ہم دیکھیں گے کہ یہ معاملہ آئینی عدالت میں جائے گا, یہ اپنی ہم اس کو طے کریں گے, تو یہ بھی تو معاملات ہیں, یہ کیسے ریزولو ہوں گے کہ کون سا کیس کہاں سنا جائے گا. میں آپ سے اس وقت خاص طور پہ ماہر قانون کی حیثیت سے اگر پوچھوں تو ایک کنفیوژن تو ہے اس وقت. دیکھیں یہ اگلے 2-3 دن میں نا ساری چیزوں کی کلیئرٹی آ جائے گی. ونس دا بینچ از اسٹیبلشڈ, اس کی اسٹیبلشمنٹ ہو جائے گی بینچ کی, اور چیف جسٹس اگلے اناؤنس کر دیا جائے گا, اور ایکول ریپریزنٹیشن چاروں صوبوں سے آ جائے گی. اس کے بعد پھر کوئی کنفیوژن نہیں رہے گی, اس کے اندر کوئی ایسا معاملہ نہیں رہے گا کہ کوئی بھی جج یہ بولے کہ ہم دیکھیں گے اور ہم سنیں گے. جو کانسٹیٹیوشنل بینچ ہوگا وہی کانسٹیٹیوشن کے کیسز, جو کانسٹیٹیوشن اور پولیٹیکل کیسز جن کی کانسٹیٹیوشن کے حوالے سے انٹرپریٹیشن کی جائے گی وہی سن سکے گا. اور باقی جو ججز ہوں گے ان کے چیف جسٹس نے بینچ بنا دینے ہیں, کوئی سول ریویژن سنے گا, سول اپیل سنے گا, کوئی کرمنل اپیل سنے گا, اسی سے ریلیٹڈ سارے بینچز چلیں گے. تو اس کے اوپر کوئی بہام نہیں رہے گا. اگر کوئی کسی کو یہ لگتا ہے کہ یہاں پہ سول کیس کون سا جائے گا, کرمنل کون جائے گا, یہ ایسا کچھ بھی نہیں ہے. یہ ساری چیزیں طے ہیں اور ساری چیزیں بڑی کلیئر ہیں. صرف یہ ہے کہ جو کیسز پینڈنگ ان ویٹنگ پڑے ہوئے ہیں ان کی کاز لسٹ میں وہ لگنا شروع ہو جائیں گے اور ان کی باری آنا شروع ہو جائے گی, اور ججز کو بیٹھ کے فیصلہ کرنے پڑیں گے اور بیٹھ کے سننا پڑے گا. اور اس کے اوپر ایک اچھی چیز اس کے اندر آئی ہے, پرفارمنس ایویلیویشن آ گئی ہے کہ ہائی کورٹ کے ججز اور سپریم کورٹ کی ججز کی پرفارمنس ایویلیویشن ہے, کہ آپ کو پتا چلے گا کس جج نے کتنے فیصلے کیے, کس نے ٹائم بارڈ کیسز سنے, کس نے اپیلز کو سنا, کتنے دن میں سنا, کتنے فیصلے کیے ایک دن میں, ٹوٹل کتنے کیس سنے, اور کتنوں کو جو ہے وہ پینڈنگ میں رکھا. تو یہ ساری اچھا چیزیں ذوالفقار علی بدر صاحب, یہ ایک واضح اصول ہے کہ مقنہ اپنا کام کرتا ہے, عدلیہ اپنا کام کرتی ہے. اگر عدلیہ جو ہے وہ مقنہ کے کام میں انٹرفیئر کرے یا مقنہ عدلیہ کے کام میں انٹرفیئر کرے تو یہ سلسلہ کیا آپ کو لگتا ہے کہ چل سکے گا بہت عرصے تک؟ یہ تو ایسا ہی نہیں ہے کہ عدلیہ کہے کہ میں انتخاب کروں گا کہ آپ کے فیصلے کس طرح سے ہو رہے ہیں, کیا ہو رہا ہے. تو ایک کنفیوژن تو یہ بھی ہے. میں پھر آپ سے پوچھوں گی کہ اگر ہم قانونی طور پہ اس کو دیکھیں تو دیکھیں, ایک تو بڑی سیدھا پرنسپل ہے کہ یہ جو استحقاق ہے, دس از دا پروگیٹو آف دا پارلیمنٹ اینڈ دا پارلیمنٹیرینز, کہ دے آر دا اونلی ونز, دے ہیو دیٹ سپرمیسی ٹو امینڈ دا کانسٹیٹیوشن. اگر کوئی اس کے اندر یہ سمجھے, جوڈیشری سمجھے یا ایگزیکٹو سمجھے کہ وہ کوئی آئین کے اندر چینج کر سکتے, نہیں کر سکتے. دے کین اونلی انٹرپریٹ, جوڈیشری کین اونلی انٹرپریٹ, اور اس کی امپلیمنٹیشن ایگزیکٹو نے کرنی ہے. ہاں, جوڈیشری کے اندر جو چینجز آئی ہیں جس کی وجہ سے تھوڑی سی کنفیوژن ہے اور لوگوں کو بھی پتہ نہیں ہے, جس پہ بہت سارے وکلا بھی تو آواز اٹھا رہے ہیں, لیکن آپ آنے والے دنوں میں دیکھے گا کہ کوئی آواز نہیں اٹھے گی, کیونکہ ایک تو ہائی کورٹ کے جج کی جو ایج لیمٹ ہے وہ 45 سے 40 کر دی گئی ہے, اور بہت سارے لوگوں کو اپرچونٹی ملے گی جج بننے کی ہائی کورٹ کے, کیونکہ پرفارمنس ایویلیویشن میں بہت سارے ججز آئیں گے جائیں گے, اور 40 ایئرز کے اندر جو اپنے کرائیٹیریا پہ پورے اترتے ہیں ان کو بھی موقع ملے گا. اور ایک بہت بڑا جو ایج ہے, جو ایک لیگیسی بہت سالوں سے چل رہی تھی, پچھلے 25-30 سالوں سے, کہ پاکستان کی 25-30 بڑی لا فرمز ہیں, انہی کے ججز آگے سے اپنے ہی ایسوسیٹس کو ججز بنا رہے تھے, انہی لا فرمز کے لوگوں کو, وکیلوں کو جج بنا دیا جاتا تھا. اور جنرل پبلک میں سے کوئی جنرل وکیل, اگر کوئی اچھا کمپیٹنٹ کیپیبل وکیل ہے, اس کے اندر کمپیٹنسی ہے, بٹ وہ ایک مڈل کلاس ہے یا
मेहनती है और उसका ऊपर कोई जान पहचान मतलब या आप कहना चाह रहे हैं नहीं कि है। ओवरऑल पूरे निजाम के लिए बेहतरी हुई है, ये अगर ये सिर्फ बातें कयास ये सराहियां तो हैं कि किसी पार्टी के खिलाफ ये कोई बात हुई है या इस वक्त जो है वो टाइमिंग का इशू है। चलें जनाब, ये सर हमारे साथ ही रहिएगा आप, क्योंकि बहुत मोहतरम सफदर अब्बासी साहब इस स्टूडियो में मौजूद हैं। सर प्रोग्राम में आपको वेलकम करते हैं। सफदर अब्बासी साहब, 26वीं आईनी तरमीम, क्या कमेंट करेंगे इसके ऊपर? देखिए जी, इसको देखने के लिए सबसे पहले तो हमें 73 के आइन जो ओरिजिनल हमारा कॉन्स्टिट्यूशन था उसकी तरफ हमें जाना पड़ेगा, और वो बड़ा क्लियरली ट्रैकोटमी ऑफ पावर्स का जिक्र करता है, जिसके अंदर एक आज़ाद अदलिया, एक खुद मुख्तार पार्लियामेंट और एक केयरिंग एग्जीक्यूटिव, मैं उसको कहूँगा कि जी उसका एक कॉन्सेप्ट है 73 की ओरिजिनल लाइन में। और मेरी नज़र में 73 के आइन को जितनी दफ़ा भी तोड़ने की कोशिश की गई, वो इतना ज़्यादा फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग और इतनी तवील जो है ना डिस्कशन के बाद बंदा, अगर आपको याद हो तो 72 के अंदर इंटरिम कॉन्स्टिट्यूशन आया और उसके बाद फिर कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी बनी। और सर मैं ये कहना चाहूँगा उसमें कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी के अंदर, क्योंकि मेरी वालदा खुद रिप्रेजेंट कर रही थी, अल्लाह उनको जन्नत नसीब करे, बेगम अशरफ साहब, तो कुछ मुझे उस ज़माने में हम नौजवान थे तो कुछ मुझे चीज़ें पता लगती रहती थी। 73 के बाद भी उसमें आइन आने के बाद भी फौरन भी अमेंडमेंट हुई थी किसी चीज़? नहीं, मैं वो बता रहा हूँ। तो 73 के आइन जब बना तो उसके अंदर बेसिक ये एक फंडामेंटली चीज़ तय हो गई कि जी हम इस ट्रैकोटमी ऑफ पावर्स के तहत ही आगे बढ़ेंगे। यकीनन उसके अंदर फिर ये कंसेंसस डॉक्यूमेंट बना और तवील मुशावरत के बाद बना। 72 में इंटरिम कॉन्स्टिट्यूशन आया और ये कॉन्स्टिट्यूशन बनाते बनाते तकरीबन 1.5 साल का अरसा लगा, यानी ये जाके 14 अगस्त अपना 1973 में जाके फिर फाइनलाइज हुआ। तो उसमें एक तवील मुशावरत थी और उसके अंदर बार एसोसिएशंस के साथ, बार काउंसिल्स के साथ, सिविल सोसाइटी के साथ एक तवील इंटरेक्शन उस वक्त की जितने भी अपने हमारे वज़ीर साहबान थे उनकी हुई। तो बुनियादी तौर पे हम इस ट्रैकोटमी ऑफ पावर्स को फिर जिस अंदाज में भी जब भी मार्शल गवर्नमेंट ने इसको तोड़ने की कोशिश की 73 के आइन को, चाहे वो पहला पीसीओ ज़िया-उल हक का या फिर दूसरा पीसीओ जनरल मुशर्रफ का और फिर तीसरा पीसीओ जब जजेस को निकालने की कोशिश की गई, तो मैं समझता हूँ कि 73 का आइन जो है ना वो बाउंस बैक करता है, बिकॉज उसके अंदर इतनी ज़्यादा रेजिलियंस है कि उसको तोड़ने की या उसको म्यूटिलेट करने की जितनी भी कोशिशें की गई उससे जो है ना वो हो नहीं सका। अब आए आप और इस दौरान कुछ अमेंडमेंट्स ऐसी भी हुई, इवन पीपल्स पार्टी के अपने दौर में भी हुई, जिसके ऊपर काफ़ी सारी लोगों के अंदर एक कंट्रोवर्सी भी हुई, क्रिटिसाइज भी हुआ। तो मेरी नज़र में ये है कि जो भी कंसेंसस ओरिएंटेड अमेंडमेंट्स आई उसको तो लोगों ने एक्सेप्ट किया, लेकिन जहाँ पे जो आर्बिट्री किस्म के डिसीजन हुए, चाहे वो पीपल्स पार्टी के अपने दौर में भी हुए या फिर जैसे ज़िया-उल हक ने करने की कोशिश की, म्यूटिलेट करने की कोशिश की, या फिर जनरल मुशर्रफ ने करने की, तो हर दौर में किसी न किसी पर अगली 18वीं तरमीम जैसे आई तो उसके अंदर हमने बहुत सी चीज़ों को रेक्टिफाई किया दोबारा। अब इस वक्त जो 26वीं आइनी तरमीम है, मैं यकीनन जो है ना पार्लियामेंट का हक है, लेकिन बुनियादी बात यह है कि इस पार्लियामेंट के ऊपर बड़ी सीरियस रिजर्वेशन है, लोगों को बड़ी कंट्रोवर्सीज हैं इस पार्लियामेंट की सारी इलेक्टोरल प्रोसेस के बारे में, और जिस अंदाज में जो नई इलेक्शंस को कंडक्ट किया गया, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने जिस अंदाज में बिहेव किया है, आज भी अगर आप अवाम अन्नास को देखें, अगर आप जनरली अवाम के अंदर जाएँ तो कोई भी शख्स चाहे किसी भी सूबे में बैठा हो वो नहीं समझता कि जी ये जो पार्लियामेंट बनी है वो हकीकतन अवाम को रिप्रेजेंट करती है। सर मैं अगर आपकी बात को कंक्लूड भी थोड़ा सा उस पर करूँ तो मैं ये समझना चाह रही हूँ कि आप ये कह रहे हैं कि जब भी सब लोगों के मुशावरत के बगैर एक चीज़ होती है तो वो फिर इसी तरह से वो बाउंस बैक करती है उसको, किसी जिस तरह से हमने 19वीं तरमीम में देखा कि हुआ है और पहले भी बहुत कुछ ऐसा हुआ। लेकिन सर यहाँ पर प्रॉब्लम ये है कि चले पार्लियामेंट बनी है और लोगों के हम ये देख चुके हैं फॉर्म 47 वाले मसाइल अभी भी चल रहे हैं, लेकिन इस वक्त अगर कोई अपोजिशन पार्टी थी तो किसी ने बहस नहीं की इस पे, अपोजिशन पार्टी वॉक आउट कर गई है। मैं पार्लियामेंट का हिस्सा नहीं हूं तो मैं तो उस पर कमेंट नहीं कर सकता, जो भी कुछ हुआ वहां पे। पहली बात तो ये मैंने की। दूसरी बात ये है कि अब आगे क्या, मतलब ठीक है एक तरमीम हो गई और उसकी जो है ना बिलावल साहब या मौलाना फजल रहमान साहब या शहबाज शरीफ साहब उसकी क्रेडिट ले रहे हैं, लेकिन देखें ये अल्टीमेटली फिर वही जो ट्रैकोटमी ऑफ पावर्स जिसकी मैं बात करूँ उसके तहत क्या वहाँ पे क्या जजेस आपने चलिए चीफ जस्टिस किसी को भी बना दिया, लेट्स से 3 मेंबर्स के आपने 3 जो टॉप सीनियर जो जजेस हैं उनमें से आपने एक को बना दिया, तो बाकी जजेस का क्या रवैया होगा उसके अंदर कि जी कि वो जब बेंचेस में बैठेंगे या जब बेंचेस बनेंगे
تو اس کے اندر ان کا کیا رویہ ہوگا؟ آپ چاہے جو نا جیسے کانسٹیٹیوشنل کورٹ بنا بھی دیتے ہیں تو الٹیمیٹلی تو یہ ساری چیزیں چیلنج ہوں گی اور پھر واپس سپریم کورٹ کے اندر ہی جائیں گی. تو کیا اگر وہاں سے کوئی ڈیسیجن ایڈورس آتا ہے جو کہ آپ کی اس ترمیم کے خلاف ہے تو کیا آپ پڑ جائیں گے یا پھر جوڈیشری کو؟ کیونکہ آنے والے دنوں میں میری نظر میں یہ انسٹیبلٹی بڑھتی ہوئی مجھے نظر آ رہی ہے، کیونکہ میں یہ فیل کر رہا ہوں کہ بہت بڑی تعداد اس وقت بار ایسوسیشنس کی، وکلاء کی اس چیز کو ایکسیپٹ نہیں کر رہے ہیں. ٹھیک ہے وہاں بھی ڈویژن ہے، میں نہیں کہوں گا کہ ہر وکیل اس کے خلاف ہے اور ہر وکیل جو ظاہر ہے وہاں پہ، کیونکہ لا منسٹر خود بڑے ایکٹیو رہے ہیں ساری وکلاء پالیٹکس میں، تو ظاہر ہے ان کے بھی اپنے گروپس ہیں. لیکن جنرلی جو نا میں یہ محسوس کرتا ہوں کہ آنے والے دنوں میں اس سے عدلیہ اور پارلیمنٹ کا ٹکراؤ بڑھے گا، کم نہیں ہوگا. اور اس کے اندر جو ہے نا آج تک اگر آپ دیکھیں تو عدلیہ اور اسٹیبلشمنٹ جو جنرل پرسیپشن اس وقت جو ہے، عدلیہ اور اسٹیبلشمنٹ جو ہے نا ایک زمانے میں اکٹھے ہو گئے اور پارلیمنٹ پہ، تو جو وار پارلیمنٹ پہ ہوئے ہیں اس میں اندر اسٹیبلشمنٹ کا بھی اتنا ہی کردار ہے. اب اگر آپ دیکھیں تو ایسے نظر آ رہا ہے پرسیپشن جو لوگوں کے اندر ہے وہ یہ کہ جی اسٹیبلشمنٹ اور پارلیمنٹ کٹھی ہو کے جو ہے نا جوڈیشل پروسیڈنگس کو اپنے حق میں کرنے کی کوشش کر رہی ہے. اگر آپ آج بھی دیکھیں مثلا دیکھیں، اگر آپ بے شک الزام لگا سکتے ہیں، لیکن اگر آپ کنسسٹنٹلی دیکھیں تو عدلیہ کی طرف سے بہت سی ڈیسیجن آئیں جو کہ جو حکومتی پارٹیز ہیں ان کے فیور میں آئیں. اگر آپ اسی بندیال صاحب کو بہت کرٹیسائز کیا جاتا ہے، لیکن انہی بندیال صاحب کی بینچ نے ڈپٹی اسپیکر رولنگ کو کالعدم قرار دیا تھا نا، جس کے نتیجے میں پھر جو پی ڈی ایم کی گورنمنٹ بنی، تو کیا اس وقت کیا وہ عمران خان کی سائڈ پہ تھے؟ انہوں نے تو اس کے خلاف فیصلہ دیا. بالکل ایسے تو اسی طرح جو ہے نا اگر ہم دیکھیں تو بہت سی جگہ پہ جو ہے نا فیصلے ایسے ہوئے جو کہ تمام مطلب میاں نواز شریف آئے، کیا ان کی اسی عدلیہ نے ان کو ریلیف دیا نا، اسی عدلیہ نے نواز شریف صاحب کو ریلیف دے کر اور ان کو نااہلی سے نکال کے اور اہل کر دیا. مطلب آپ کہنا چاہ رہے ہیں کہ ادارہ وہ بھی اپنے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اس وقت جو صورتحال بنتی مجھے نظر آ رہی ہے وہ ایک ہم ایک کلیش کی طرف جا رہے ہیں، چاہے کتنی بھی ہم اس کو کوشش کریں کیموفلاج کرنے کی، کسی طرح بھی ہم اس کو جو ہے نا وہ جو ہے نا پردہ ڈالنے کی کوشش کر، لیکن میری نظر میں یہ چیز جو ہے نا یہ بالکل جو انڈیپینڈنٹ مائنڈڈ ججز ہوں گے ان کے اوپر ان کو جو ہے نا یہ سوٹ نہیں کرے. آج ہی آپ نے دیکھا جیسے آپ نے خود کہا کہ جی وہاں پہ ریئیکشن بڑا بالکل عائشہ ملک صاحب کا کر تو دیا ہے، لیکن آگے دیکھتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے. ہاں کون کرے گا اس کو، بالکل ایسا ہی ہے اور ایک کنفیوژن ہے. اور ہم نے جیسے پروگرام کے سٹارٹ میں کہا کہ سیاسی استحکام کی تلاش جاری ہے اور وہ کب تک تلاش جاری رہے گی ایک سوالی نشان ہے. مجھے پروگرام میں جوائن کر چکے ہیں عادل عسکری صاحب، ایم کیو ایم صاحب کا تعلق ہے. سر پروگرام میں آپ کو ویلکم کریں گے اور مزید بھی اس ٹاپک پہ بات کرتے ہیں، گفتگو جاری رہے گی. ایک چھوٹے سے بریک کا وقت ہوئے، بریک کے بعد آپ کے سامنے حاضر ہوتے ہیں. بریک کے بعد آپ کے سامنے حاضر ہیں. جب بھی کوئی ترمیم ہوتی ہے دوسروں کی جو اس میں حکومت میں شامل ہوتے ہیں، کچھ جماعتوں کی ضرورت ضرور پڑتی ہے. ایم کیو ایم کا ہمیشہ سے دعویٰ رہا ہے کہ ہمارے بغیر تو حکومت چل ہی نہیں سکتی. کہیں نہ کہیں ان کا یہ دعویٰ ٹھیک بھی اور اس دفعہ کافی ٹھیک رہا. ایم کیو ایم وہ پارٹی جس نے سب سے پہلے اعلان کیا، خوشخبریاں سنائی، چاہے وہ فارم 47 والی بات ہو یا فارم 45 والی بات، لیکن اپنی کامیابی کی سب سے پہلے نوید ایم کیو ایم نے آپ کو سنائی. اور اس وقت بھی ایم کیو ایم کے ووٹوں کی ضرورت ضرور پڑی. اور اس آئینی ترمیم میں بہت ساری ایسی چیزیں جو کہ ایم کیو ایم پہ سوالی نشان ضرور بنتی ہیں. لیکن ہمارے ساتھ جب ایم کیو ایم کے رہنما فاروق ستار صاحب موجود تھے کچھ دنوں پہلے، تو انہوں نے کیا کہا آپ کو بھی سناتے ہیں. ریسنٹلی سامنے آیا درونی اطلاعات یہ ہیں کہ 14، لیکن ہاں میں ایک بات ضرور بتا دوں جی کہ اب ہم یہ دوبارہ جب آئینی ترمیم آنے والی ہے آپ کو یقین ہے کہ کنفرم ہو جائے گی؟ نہیں، میں نے کہا اگر آنے والی ہے، آنے تو والی ہے، ہاں اگر آنے والی ہے جی، تو پھر ہم بھی تھوڑا سا اس وقت چوڑے ہو کے بات کریں گے. ہم بھی اپنے آپ کو تسلیم کرائیں گے، کیونکہ ہم اپنے کریڈٹ کو اس طرح نہیں خرچ کر سکتے کہ انکنڈیشنلی سپورٹ کر دیں. ہاں ہم نے کمروں میں بات کی اور ہمیں ساری گارنٹی ایشورنس دی. پی ایم ایل این نے تو اس حد تک بھی کیا کہ ہمارے ساتھ ہمارے 140 کے جو تشریح کے لیے آئینی ترمیمی بل ہے، جس سے کہ یہ مسئلہ ہمیشہ کے لیے ریزالو ہو جائے گا کہ میئر اور کاؤنسل ہی سب سے زیادہ بااختیار ہے کسی شہر میں، اور اسے ہی ترقیاتی اور تعمیراتی فنڈ ملنے چاہیے، ایم این ایز ایم پی ایز کو نہیں ملنے چاہیے. تو یہ مسئلہ حل ہو جائے گا پاکستان میں. اور پی ایم ایل این 100% آ گئے جناب واپس. کراچی والوں کے بہت سے مسائل. اور عادل عسکری صاحب، کیا آئینی ترمیم اور آئینی ترمیم پہ ٹھیک ہے سب کے کوئی نہ کوئی چیزیں ہوتی ہیں، تو کیا آپ نے بھی کوئی آئینی ترمیم کے حوالے سے کچھ پارٹی میں کوئی ڈسکشنز ہوئی ہیں کہ آپ نے کچھ اپنے مطالبات جو کہ کراچی کے حوالے سے ہیں، چاہے وہ کوٹا سسٹم کے ہوں یا کوئی اور پرابلمز ہوں یا بلدیات کے حوالے سے جو اختیارات کے مسائل ہیں، اس پہ کوئی نیگوسیشن ہوئی ہے؟
دیکھیں بیسیکلی ہم لوگ نے جب ہماری قیادت نے وہاں پر اسلام آباد کے اندر ان لوگوں کے ساتھ میٹنگز ہوئیں تو مسلم لیگ نواز کا وفد بھی ہمارے بہادر آباد ایم کیو ایم کے عارضی مرکز پر آیا. انہوں نے ہم سے بات چیت کی اور اس بات چیت کے اندر ہم نے آرٹیکل 140A جس کا ذکر کیا, جو آپ نے کلپ چلائی تھی ڈاکٹر فاروق ستار صاحب کی, اور اس میں ہم نے اس کی اطلاق کی بات کی کہ اس کی تشریح ہونی چاہیے. آرٹیکل 140A کا نافذ العمل ہونا چاہیے. اس کے لیے سپریم کورٹ بھی گئے تھے اور سپریم کورٹ نے اس کا فیصلہ بھی دیا تھا. جو اس زمانے کے جو چیف جسٹس سے انہوں نے اپنی ریٹائرمنٹ سے ایک دن پہلے اس پر فیصلہ دیا تھا. بس ہم اس کی امپلیمنٹیشن چاہتے ہیں. اس بار بھی ہم نے اس پر اور سود پر جمعیت علماء اسلام اور ایم کیو ایم نے مل کر سود کا بھی یہ جو ابھی کانسٹیٹیوشن امینڈمنٹ آئی ہے 26، اس کے اندر ایک چیز ہم نے حاصل کی اپنی جو ہم کر سکتے تھے. اور اس کے علاوہ 27ویں ترمیم کے اندر مسلم لیگ نواز اور دیگر پارٹیوں نے پیپلز پارٹی کے علاوہ انہوں نے اس بات کی یقین دہانی کرائی کہ 27ویں ترمیم جو ہوگی 27th امینڈمنٹ آئے گی, اس کے اندر آرٹیکل 140A کا اطلاق ہوگا. آرٹیکل 140A کے اطلاق کے بعد پاکستان کے اندر غریب آدمی تک, لوکل گورنمنٹ تک, لوکل کاؤنسلر تک اس کی اپروچ ہوگی عام آدمی کی. اور لیکن عادل عسکری صاحب, میرا سوال یہ ہے کہ جو مسائل ہیں کراچی والوں کے, خاص طور پہ اختیارات کے ڈسٹریبیوشن کے حوالے سے, کیا یہ آئینی ترمیم جو کہ 26ویں آئینی ترمیم پہ آپ نے سپورٹ کیا ہے اس پارٹی کو, اس حکومت کو, تو آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اس کے بعد کراچی والے مسائل کی طرف بھی گئے ہیں پرابلمز, مطلب وہ حل بھی ہو جائیں گے, یہ یقین دہانی ہو چکی ہے؟ اگر ایم کیو ایم کے علاوہ کوئی اور پارٹی ہوتی, پہلے جماعت اسلامی رہی اور ابھی بھی بلدیات کے اندر یہ موجود ہے اور شہر کا حال ہم دیکھ رہے ہیں, 2.5-3 سال ہو گئے ہیں. اس کے علاوہ ہمارے پیپلز پارٹی کے بلدیات میں میئر بھی ہے اور 16 سال سے گورنمنٹ بھی ہے. پی ٹی آئی بھی آئی اس شہر کے اندر, اور اگر شہر کو تبدیل ہونا ہوتا تو ہو جاتی. اس کے علاوہ اگر نہیں ہوئی ہے تو دوبارہ سے گھوم کر, ان کے پاس 16 سال تھے پیپلز پارٹی کے پاس, ایم کیو ایم کو بالکل دفن کر دیتے, ہم ختم ہو جاتے اور ہم اپنی زندگیوں میں, کیونکہ سیاست تو ہمارا کوئی کاروبار نہیں ہے کہ ہم کاروبار کرنے آئے ہیں, ہم سیاست میں خدمت کرنا چاہتے ہیں, خدمت میں سیاست نہیں کرنا چاہتے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر ایم کیو ایم کے علاوہ اگر کوئی اور پارٹی ہوتی تو یہ کر لیتی. تو ایم کیو ایم اپنی ڈائریکشن پر صحیح چل رہی ہے. سینسز ہو, ہماری آبادی تھی 1.35 کروڑ سے 1 سے لے کر 2 مطلب اس طرح کی تمام چیزوں میں ہم ان کے ساتھ نیگوشیٹ کر سکتے ہیں, ہم بات کر سکتے ہیں, ہم چیزیں کر سکتے ہیں. ہمارا آپ کہیں پر کسی جگہ پر جائیں گے تو آپ کے پاس جتنا آپ کا مینڈیٹ ہوگا آپ اس مینڈیٹ کے حساب سے بات کریں گے. فاروق ستار صاحب کا بیان, ظاہر سی بات ہے اس کو آپ تو کلیئر نہیں کریں گے, لیکن اس بیان سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ اگر ان کو کسی بھی حکومت کو, موجودہ حکومت کا, آپ حکومت کا فیڈرل میں حصہ ہے, کہ اگر اپنے مطالبات منوانے یا آپ کے ووٹ کی ضرورت ہے تو آپ پہلے کراچی کے مسائل پہ اگر نیگوسیشن ہوتا ہے اور وہ مان جاتے ہیں تب بھی آپ ووٹنگ کریں گے. یہ فاروق ستار صاحب کا میں نے جو کلپ دیکھا اس سے یہی ظاہر ہوتا ہے. تو آپ کو یقین دہانیاں ہیں کہ اب کراچی کے مسائل حل ہو جائیں گے کیونکہ آپ حکومت کے ہر فیصلے میں ساتھ ہیں؟ اچھا, اس میں ہم کراچی کی اسپیسیفکلی بات نہیں کر سکتے, ہم پورے پاکستان کے تمام میٹروپولیٹن سٹیز اور تمام شہروں کے جو میٹروپولیٹن سٹیز ہیں یا اس کے علاوہ جو شہر ہیں جو کاروباری شہر ہیں پورے پاکستان میں, پشاور ہو, کوئٹہ ہو, ملتان ہو, اور فیصل آباد ہو, اسلام آباد ہو, پنڈی ہو, جو یہ تمام شہروں کے لیے لوکل گورنمنٹ, یعنی کہ تین ٹیئرز ہوتی ہیں گورنمنٹ کی. ایک ہوتی ہے فیڈرل گورنمنٹ, ایک ہوتی ہے پروونشل گورنمنٹ, ایک ہوتی ہے لوکل گورنمنٹ. فیڈرل سے پروونشل میں آنے میں 2013 میں جو 18ویں ترمیم کے بعد پروونشل پر آئی, 12-13 سال کے اندر یہ فارمولہ بھی ناکام ہو گیا. تو اب اس کو تھرڈ ٹیئر آف گورنمنٹ میں آنا ہوگا. اس کے بغیر پاکستان کا مستقبل تاریک ہے, پاکستان کے بچوں کا مستقبل تاریک ہے. یہ پاکستان ایسے ٹھیک نہیں ہو سکتا, نہیں نکل سکتا. تو مطلب جو نیگوسیشنز یہ لوگ کر سکتے ہیں, یہ پرانے ایک زمانے میں 1987 کے اندر جب یہ میئر آئے تھے تو اس وقت ان کی عمر 27-26 سال کی عمر تھی. مطلب سر آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں فی الحال کہ مطلب جتنے بھی ایشوز ہیں وہ اب آپ نے تیار کر لیا کہ ان کو ریزالو کرنا ہے, نہ صرف وہ کراچی کے لیے بلکہ پورے پاکستان کے میٹروپولیٹن سٹیز کے لیے, کہ اس کو ٹھیک کیا جائے گا. چلیں جناب, ایک پازیٹیو سائنس تو ہے. ذوالفقار علی بدر صاحب آپ کی طرف آتے ہیں. اب میں آپ سے جو کوشچنس پوچھنا چاہوں گی وہ پارٹی کے اس پہ رکھ کے پوچھوں گی کہ یہ اس وقت آپ کیا سمجھتے ہیں کہ بلاول بھٹو زرداری صاحب نے جتنی پھرتیاں دکھائی ہیں اس میں, اور میرا خیال ہے کہ شہباز شریف صاحب خود سائڈ میں ہوں کہ بلاول بھٹو زرداری صاحب کو انہوں نے آگے کیا ہے کہ تمام چیزوں کو لے کے چلیں. اب آپ اس وقت اوور آل کیا سچویشن دیکھتے ہیں؟ آپ سمجھتے ہیں کہ یہ نظام چلتا رہے گا؟ چونکہ ابھی صفدر عباسی صاحب نے بھی جس طرح سے کامنٹ کیا ہے کہ یہ جو چیزیں یہ تصادم پیدا کریں گی کسی بھی صورت میں, اور ہمیں بھی ابھی آج ہی سے پتہ چلنا شروع ہو گیا, جس طرح سے عائشہ مالک صاحب نے کورٹ میں کامنٹ دیے ہیں. چیزیں آپ کو کس طرح سے بہتر ہوتے ہوئے نظر آ رہی ہیں یا آپ سمجھتے ہیں کہ ابھی ریزرویشنز ہیں کچھ؟
دیکھیں یہ ایک بات تو بڑی کلیئر ہے کہ اس ترمیم کے اندر جتنے لوگوں نے ساتھ دیا، لیکن اس ساتھ کو سب کو ساتھ جوڑنے میں بلاول بھٹو زرداری صاحب کو کریڈٹ جاتا ہے because he is the man of the match. ان کی وجہ سے سارا کنسنسس بلڈ ہوا، تو باقی تو کوئی اتنی محنت کر ہی نہیں سکا، اتنی بھاگ دوڑ کر ہی نہیں سکا. he is the only person جس نے اتنی محنت کی، دن رات ایک کیا، سب لوگوں کو جس کی کوئی تحفظات تھے وہ دور کر کے سب کو ایک کنسنسس پہ لے کے آئے. دیکھیں میں اس میں آپ کو ذاتی اپنے بتاتا ہوں. آگے صفدر عباسی صاحب ہمارے اپنے ہیں، ان کے ساتھ پوری فیملی کے ساتھ ہمارا بڑا پیار کا عزت کا تعلق ہے. یہ بی بی شہید کے ساتھ جب چارٹر آف ڈیموکریسی ہوا یہ ساتھ ہے. ان کو بھی چاہیے کہ بلاول بھٹو زرداری صاحب کو اپریشیٹ کریں کہ انہوں نے بی بی شہید کا جو مشن تھا، ان کا جو ایک ویژن تھا، اس کی امپلیمنٹیشن کروائی ہے. ہاں جہاں تک بات رہ گئی کسی کانفلکٹ کی، ذوالفقار علی بدر صاحب وہ مخالفت نہیں کر رہے، وہ یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ جو معاملات ہیں وہ سیدھے ہو نہیں سکتے اس طرح سے جو ہو رہا ہے. وہ یہ نہیں کہہ رہے کہ کون سی پارٹی نے کیا کہا ہے. یہ میں تھوڑا سا کلیئر کر دوں. مجھے پتا ہے، لیکن میں صرف اپنی طرف سے کہہ رہا ہوں کہ ان کو چاہیے کہ بلاول صاحب کو اپریشیٹ کرنا چاہیے کہ بی بی کے ویژن کو آگے لے کے چل رہے ہیں. اچھا جہاں تک یہ بات رہ گئی کوئی کانفلکٹ کی یا ججز کے یہ جو سٹیٹمنٹس آئی ہیں یا ججز نے اپنا بتائے، دیکھیں ایک تو چیز ہے کہ ایوری انسٹیٹیوشن ہیو ٹو پٹ دیئر ہاؤس ان آرڈر. یہ ہر انسٹیٹیوشن کو اپنا ہاؤس ان آرڈر کرنا پڑے گا. بٹوین ود ان دا انسٹیٹیوشنز اور بٹوین دا انسٹیٹیوشن ایک ہارمنی اور ایک پروفیشنل ورکنگ ریلیشن شپ بلڈ کرنا ہوگا. دیکھیں یہاں پہ جو لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کہ وکیل باہر آئیں گے، یا یہ وقتی طور پہ شاید کوئی باہر آ جائے لیکن لانگ ٹرم وہ نہیں چلے گا. کاز آف ایکشن اتنا لمبا نہیں ہے، کیونکہ یہاں پہ لوگوں کا روزگار کا معاملہ چل پڑے گا. یہاں پہ لوگوں کو جو بہت سالوں سے کیسز رکے ہوئے ہیں، لوگوں کو روزگار ملے گا تو لوگوں کے ایک جو ہے ایک سائیکل آف اکانومی چل پڑے گا. تو لوگوں کو کیوں، جب جن کو پیسے مل رہے ہوں گے وکیلوں کو، وہ باہر کیوں نکلیں گے؟ تو لیکن کسی کا اگر کوئی انٹرسٹ نہیں ہے یا کوئی ویسے مخالفت برائے مخالفت کرنا چاہتا ہے، یا ود ان دا انسٹیٹیوشن کوئی ججز کو لگتا ہے کہ ان کا حق مارا گیا. میں اس کے بارے میں آپ کو ایک بات بتاتا چلوں آپ کے آڈینس کو بھی، کہ دس واز سٹارٹڈ بائی جسٹس آنریبل منصور علی شاہ صاحب. یہ لاہور ہائی کورٹ کے جو چیف جسٹس کو لگایا گیا، یہ سینیورٹی میں چوتھے نمبر پہ تھی جسٹس عالیہ نیلم صاحبہ، اور ان کو لاہور ہائی کورٹ کا آنریبل چیف جسٹس لگایا گیا. سو دس واز ناٹ، وہ جو سینئر موسٹ جج ہیں ان کو سپر سیڈ کیا گیا، ان کو بائی پاس کیا گیا. اور اسی طرح سپریم کورٹ کے اندر بھی یہ ٹریڈیشن آ گئی ہے. اگر اس ٹریڈیشن کو چینج نہ کرتے منصور علی شاہ صاحب، تو میں سمجھتا ہوں کہ پھر ساری کی ساری وکلا برادری ساتھ کھڑی ہوتی، اور اس کے اندر حکومت کو بھی اور پارلیمنٹیرینز کو بھی یہ فیصلہ کرتے ہوئے سوچنا پڑنا تھا کہ تمام وکلا برادری، تمام وکلا تنظیمیں، سول سوسائٹی اس فیصلے پہ کٹھے کھڑے ہیں. لیکن منصور علی شاہ صاحب کے یہ فیصلہ کرنے کی وجہ سے جوڈیشری میں تقسیم آیا، وکلا میں تقسیم آیا، سول سوسائٹی میں تقسیم آیا، اور اس چیز کا جو ہے ایڈوانٹیج پارلیمنٹیرینز نے اس چیز کا ایڈوانٹیج لیا اور اس کو امپلیمنٹ. چلیے سر، آپ کا موقف آیا ہے، ہم آتے ہیں آپ کی طرف بھی. صفدر عباسی صاحب، میں سمجھنے سے قاصر ہوں، شاید میں آپ مجھے تھوڑا سا سمجھا سکیں کہ اگر یہ تمام سینیریو ہے کہ منصور علی شاہ صاحب کی طرف سے کانفلکٹ آیا ہے، تو ایک شخص ایسے ہی تو سیٹ پہ نہیں آتا، بڑے پروسیس ہوتے ہیں، بڑی پڑھ لکھ کے اور آگے پڑھ کے وہ سینیورٹی پہ آتا ہے، جو جس فیلڈ کا ہوتا ہے. وہ آپ کو لگتا ہے کہ اتنا زیادہ کوئی اثر انداز ہو سکتا ہے ان چیزوں پہ کہ جناب ان کی وجہ سے، کسی ایک شخص کی وجہ سے اتنے بڑے بڑے کانفلکٹس آ گئے ہیں؟ اس میں سبھی دیکھیں بات ہے کہ ایک تو یہ جو 19ویں ترمیم بعد میں آئی 18ویں کے بعد، ایک تو اس وقت پرابلی وہ ٹائم تھا کہ اگر پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ تھی اور سب الائنس تھے ان کے ساتھ، پی ایم ایل این اور پیپلز پارٹی الائنس میں تھے دونوں. اس وقت جب یہ معاملات چل رہے تھے، پنجاب گورنمنٹ میں پیپلز پارٹی کی ریپرزنٹیشن تھی، ان کے وزیر تھے. اس وقت جو ہے نا غالباً جب 19ویں ترمیم، جب 18ویں ترمیم کو واپس ریفر کیا گیا اور 175A میں وہ جو 19ویں ترمیم آئی تھی، وہ ٹائم تھا. اگر پیپلز پارٹی سمجھتی تھی کہ جی ہم درست اس پہ ہیں تو وہ اس کو ریزسٹ کرتے. مطلب اگر افتخار چودھری صاحب نے میں نے یہی بات کی تھی، اگر افتخار چودھری صاحب نے کوئی چیز زبردستی کرانے کی کوشش کی تو آپ کیوں بیک ٹریک ہو گئی؟ اس وجہ سے اس کی وجہ بتاتا ہوں. وجہ یہ تھی کہ پی ایم ایل این افتخار چودھری کے ساتھ کھڑی تھی. آج مجھے کل ایسے میں آنیسٹی کے ساتھ میں بلاول صاحب کی بہت
रिस्पेक्ट करता हूँ और मुझे मतलब माशाल्लाह वो एक डैशिंग बच्चा है और उसने एक वक्त गुजरा है हमारा उनकी पूरी फैमिली के साथ और 19 साल की उम्र तक तो वो बचुली जो है ना हम यानी फैमिली की तरह बचुली ही है। वो जी, हमारे हाथ में खेलता रहा, तो वो उसकी रिस्पेक्ट अपनी जगह उसने माशाल्लाह बहुत अच्छे अंदाज में लिया। लेकिन इंसान जब चीज़ों को देखता है उस पर्सपेक्टिव में तो दो चीज़ें मुझे कल बहुत हैरानगी मतलब थोड़ा सा मुझे लगा कि जब बिलावल साहब इफ्तिखार चौधरी के ऊपर हिट कर रहे थे तो यहाँ बैठे हुए नवाज शरीफ क्या सोच रहा था? क्या मियाँ नवाज शरीफ को नहीं याद था कि जी मैं क्या था जब इफ्तिखार चौधरी की कोर्ट में वो काला कोट पहन के, और अगर इफ्तिखार चौधरी कुछ कर रहा था और उसी वक्त जब आप 2013 की इलेक्शन में इसी इफ्तिखार चौधरी को अब आर ओ और इलेक्शन जब आप जिक्र करें तो मियाँ साहब को फायदा पहुंचा ना उसका। सर आप तो जब आप लफ्ज देखिए में बच्चा कह दिया तो फिर सॉरी बच्चा मतलब ही थोड़ी सी होगा। एक जरा कंफ्यूजिंग है और मैं ऑनेस्टली मैं चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी का हिस्सा रहा हूँ, तो अगर आप चार्टर पे बात करें तो चार्टर की बहुत सी क्लॉजेज हैं। आप सिर्फ फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन बिल्कुल फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोड वन ऑफ द क्लॉज था, लेकिन और भी बहुत से जो उसके अंदर और अखबारों में जिक्र भी हो रहा है उनका। तो मैं मतलब बिलावल साहब के साथ अपनी जो है एक जो एसोसिएशन है मैंने कभी उसको तोड़ा नहीं। मैं बड़ी अभी भी जो हमारे जो फैमिली रिलेशनशिप है अपनी जगह, अभी मेरे भाई की डेथ हुई, मेरी भाभी की डेथ हुई, वो आया मतलब ताज़ियत के लिए आया, बड़ी देर बैठा रहा, लेकिन पॉलिटिकली सॉर्ट ऑफ हम थोड़ा सा डाइग्रेस कर गए हैं। उसकी वजूहत हैं मतलब अली जो है ना मेरा बिल्कुल बरखुरदार है। बदर साहब इसके जो वालिद साहब थे उनके साथ मैंने बड़ा लंबा काम किया है और बदर साहब यानी पार्टी के बुनियादी वर्कर थे 68 से लेकर, और मेरी वालदा के साथ उनके जिससे ताल्लुक़ हमारे लाड़काना में उनके घर में हमारे आना जाना, जब वो ज़माना था जब भुट्टो साहब की शहादत के बाद तो कोई घर नहीं मिलता था लाड़काना में क्या इंसान कहाँ जाए, लेकिन ये हम दावा करते हैं कि हमारी फैमिली का एक घर था जो सबके लिए खुला होता था। तो वो एक अपनी जगह बात है। अली के साथ मेरे बहुत ही प्यार का रिश्ता है, मैं अभी भी उसको बहुत ही रिस्पेक्ट मैं करता हूं। समझ तो मैं बुनियादी बात मैं ये यही कह रहा हूँ कि इसको देखना पड़ेगा कि भाई आपने अमेंडमेंट कर दी है और यकीनन बिलावल साहब ने कंसेंसस बिल्ड करने में इसमें उन्होंने बहुत ज़्यादा मतलब आगे बढ़ के काम किया है, लेकिन जो अमेंडमेंट आई है उसके कोई ना कोई नताइज तो आएंगे ना, उसकी रिपरकशन तो आएंगे ना। अगर आप ये कहें कि नहीं जिसकी रिपरकशन नहीं आएंगी और हर चीज़ समझ जाएगी तो मैं नहीं, इससे कि आपने एक रिएक्टिव चीज़ की है। आप खुद कह रहे हैं, जब आप खुद कह रहे हैं कि जी हमने रिएक्शन में जो है ये की है क्योंकि जजों ने ये किया, जजों ने ये किया, जजों ने ये किया, जजों ने ये किया, जब आपने उनके रिएक्शन में एक किया तो क्या वो जज तो अभी भी बैठे हुए ना। बिल्कुल ऐसे ही सब मतलब इसी सुप्रीम कोर्ट के अंदर मैं आपको बता रहा हूँ 11 से 12 जज ऐसे हैं जो आपकी पोजीशन से खिलाफ रखते हैं। वो अब वो हमेशा किस मैं जगह अपने पे प्रोग्राम में आके- एक बात करती हूँ कि किस दूसरों जगह पे आके के जो है गले वो पे अपनी जब किरदार अदा फंदा डाला करेंगे तो जाता है उसमें तो कानून वो है कि जब आपके अपने गले में फंदा आएगा तब आपको पता चलेगा, क्योंकि आना सबको ही फंसना है सारे मामलात में। और अगर पीपल्स पार्टी के पॉजिटिव रवैये की बात की जाए तो कराची और सिंध में वो रवैया किस हद तक पॉजिटिव है, प्रोग्राम के अगले चंक में उस पर बात करेंगे। शॉर्ट ब्रेक है, ब्रेक के बाद आपसे बात करते हैं। ब्रेक के बाद आपके सामने हाजिर है पीपल्स पार्टी की फुर्तियां। इसमें नो डाउट कि बड़ी अच्छी हमें नजर आई। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की एक अलग सियासत भी हमें नजर आई कि जिस तरह से उनको कहा गया, लेकिन शायद बिलावल भुट्टो जरदारी साहब जिस तरह से एक ज़ाती तौर पे जिक्र किया सफदर अब्बासी साहब ने, वो बहुत सी पुरानी बातों को भूल गए। ऑफ कोर्स कुछ डिक्टेशंस ऐसे भी होते हैं कि जिसको याद रखना पड़ता है, लेकिन कुछ डिक्टेशंस भूल भी गए जो माजी में हो चुका है। वो सफदर अब्बासी साहब ने शायद एक्सक्लूसिव है, उसको सुनना चाहिए। सिंध में वो रोल क्यों नहीं नजर आ रहा? अगर इतनी फुर्तियां हैं तो तमाम आईनी तरमीम की जो असर है वहाँ पे सिंध में भी इसलिए होना चाहिए क्योंकि जो इस आईनी तरमीम का सहरा अपने सर पे ले रहा है उसकी अगर हुकूमत एक सूबे में है तो किस हद तक उसका असर हमें इस सूबे पे नजर आता है। आपकी तरफ आते हैं आदिल अस्करी साहब, क्या जवाब देंगे पीपल्स पार्टी की तमाम चीज़ों से किस हद तक आप जो है मुत्तफिक हैं, और साथ साथ ये कि जिस तरह से आप अभी स्कूल्स के हवाले से भी काम कर रहे हैं, सब कुछ आपने इनिशिएटिव लिया, क्यों आप तो पोजीशन में हैं, किस तरह से आपके जहन में आया कि ये सब चीज़ें करनी है? देखें, पाकिस्तान की सियासत के अंदर अभी हम 36 के करीब टोटल मेंबर्स ऑफ बाई असम्बली हैं और दूसरी तरफ 117 के करीब हैं।
اور اس میں مجھے جو یہ لگتا ہے، یہ ہمارے ساتھ صفدر عباسی صاحب، میں ان کو بچپن سے دیکھتا ہوا آیا ہوں اور بڑے اصولوں والی سیاست آج تک ان کی ہم نے دیکھی ہے. آج یہ پیپلز پارٹی میں ہوتے تو یہ بھی کہیں نہ کہیں وزیر کہیں لگے ہوئے ہوتے، ایسا ہی پرانے لگتے. تو اصولی لوگ ہیں، ان کے ساتھ بیٹھنا بھی میں اپنے لیے بڑی فخر کی بات سمجھتا ہوں. تو بہرحال ہم نے یہ سوچا کہ ہم بجٹ اسپیچ تھی، اور بجٹ اسپیچ کے اندر چونکہ بجٹ آ چکا تھا، کیبنٹ اپروو کر چکی تھی، اس کے بعد بجٹ اسپیچ رکھی گئی تھی. مطلب آپ کوئی بھی اپنی کانسٹیٹیونسی کا کوئی بھی کام ترقیاتی جو ہے وہ انڈکٹ نہیں کرا سکتے تھے، مطلب انکلوڈ نہیں کرا سکتے تھے. تو اس درمیان جو ہے نا وہ پھر ایک تھوڑا سا پارٹی کے اندر بھی میں نے یہ بات کی تھی کہ میں چاہتا ہوں کہ ہم اپوزیشن میں رہ کر کیوں نہ اسکولوں پر کام کر لیا جائے. اور یہ ہم چونکہ ایم پی اے کوئی کراچی کے نہیں ہیں یا عزیز آباد کے نہیں ہیں، ہم ایم پی اے پورے سندھ کے ہیں. تو سندھ کا ہر ایک بچہ اتنا ہی عزیز ہے جتنا ہمارا اپنا بچہ عزیز ہے. تو اور میں سمجھتا ہوں کہ تعلیم کے بغیر کوئی شعور آ نہیں سکتا. پاکستان کے اندر جو موجودہ حالات ہیں، نہ فائنینسز، نہ اکنامکس، نہ سیاسیات، اقتصادیات، معاشیات، کوئی چیز بھی اس پاکستان کو اب تبدیل نہیں کر سکتا. اگر تبدیل کر سکتا ہے تو وہ تعلیم کر سکتی ہے. اور تعلیم کے لیے آپ کے پاس سندھ کے اندر 40,000 اسکول ہیں، اور وہ 40,000 اسکول چونکہ سردار شاہ صاحب نے انیشیٹ لیا اس بات کا اور اس پروپوزل کو ایکسیپٹ کیا جو میں نے پروپوزل اسمبلی کے اندر دیا تھا. اور چونکہ میری تمام کولیگس کے ساتھ ہم نے یہ طے کر کے دیا تھا کہ ہم اگر جو اسکولز ہیں 40,000، ان میں سے کچھ اسکولز تمام ایم پی ایز اپنے حلقے کے 3 یا 6 اسکولز لے لیں گے. تو اس میں ایک تو وہ اسکول جو 40,000 جو بہت سارے اس میں بند پڑے ہوئے ہیں، ایک تو وہ اوپن ہو جائیں گے. دوسرا یہ ہے کہ کم از کم ٹیچرز کی اٹینڈنس، مانیٹرنگ، ایویلیویشن پروسیس یہ تھوڑا بہتر ہو جائے گا. تو کیوں نہ ہم اسکولز پہ کام کر لیں اور اس کو غیر سیاسی رکھیں. اور چونکہ بچے بھی غیر سیاسی ہوتے ہیں، نہ ان کے ساتھ ہم جب بچپن میں اسکولوں میں پڑھتے تھے تو ہمیں نہیں معلوم ہوتا تھا کہ برابر میں کون سی زبان بولتا ہے، کون سے فرقے سے ہے، کون سے مذہب سے ہے. بہت اچھی دنیا یہ. تو جیسے وقت کے ساتھ ساتھ ہم بڑے ہوتے ہیں تب ہمارے درمیان یہ سوسائٹی جو ہے نا وہ نفرت چھوڑتی ہے. تو خیر اب اس کو انہوں نے ایکسیپٹ کیا. پھر سردار شاہ صاحب کے پاس میں خود گیا تھا ان کے پاس، اور ان سے میں نے درخواست کی تھی کہ سر اس کو ایسا کر لیتے ہیں. تو انہوں نے کہا عادل کوئی پروپوزل ہے. تو میں جیب میں بنا کر گیا تھا اپنا پروپوزل، میں نے ان کے سامنے پیش کیا اور ہمارے ساتھ انہوں نے اس کو ایکسیپٹ کیا اور انہوں نے کہا کہ کرنا کیا ہے. پھر عادل عسکری صاحب، اختیارات جب ذمہ داری دی جاتی ہے تو اختیارات بھی دیے جاتے ہیں. تو کتنے اختیارات ہیں ٹی او آرس ہمارے جو ہے اپوزیشن لیڈر نے ان کے ساتھ، اور ہم بھی اس میں ٹیم کا حصہ تھے، ہم جا کر بیٹھے ان کے ساتھ. اس پہ ٹی او آرس پہ بات ہوئی اور ٹی او آرس کے ساتھ یہ طے ہوا کہ اس کی تمام اڈاپشن کا مطلب ہوگا کمپلیٹ اختیارات کے ساتھ ہم اس میں بیٹھیں گے. اور جہاں پر بھی اگر کوئی ایسے اگر نیتیں صحیح رہیں تو میں آپ کو یقین دلاتا ہوں نیشنل میڈیا پر بات کرتے ہوئے کہ انشاءاللہ تعالی ہم اسکولز کو بہتر کر لیں گے. کم از کم کراچی، حیدرآباد اور سندھ کے کم از کم بھی 1 ملین کے بچے، 1 ملین کے قریب بچے جو ہے وہ تعلیم میں اپنے آپ کو بہتر کر لیں گے. مثال کے طور پر اگر کلاس 6 میں کوئی بچہ آتا ہے اور وہ اسکول کی پرفارمنس ہی اچھی نہیں ہے، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، کوئی بتانے والا نہیں ہے، کوئی ٹیچرز نہیں آ رہے ہیں، گھوس ملازمین ہیں، جیسے بھی ہے، لیکن ہمارے جانے سے امپیکٹ پڑنا شروع ہو گیا ہے. کل بھی ہمارا اسکول میں میں نے اپنا وزٹ رکھا ہوا ہے. اس طرح تمام ایم پی ایز نے اپنا وزٹ رکھا ہوا ہے اور یہ نوٹیفیکیشن پورے سندھ کے تمام ایم پی ایز کا ہم نکلوا رہے ہیں. اس سے بہتری آئے گی. مثال کے طور پر شکارپور کا اگر کوئی ایم پی ہے تو اس کو اپنے 3 حلقے کے جو اسکول اس نے اڈاپٹ کیے ہیں یا منسٹر انیشیٹو پروگرام کے تحت اس کو دیے گئے ہیں، تو 5 سال کے بعد جب دوبارہ اس کو الیکشن لڑنا ہے تو وہاں کی عوام جا کر اس اسکول کو دیکھے، وہاں سے اس کی پرفارمنس نظر آ جائے گی، اس کو سمجھ آ جائے گی کہ ان کو ووٹ دینا ہے کہ نہیں دینا ہے. یہ ایک بہترین طریقے سے، اور میں منسٹر سردار شاہ صاحب کا بھی شکر گزار ہوں کہ انہوں نے اس بات کو سیریسلی لیا اور ٹائم لگا تھوڑا سا. میں چاہتا تھا کہ اس کو بھائی اچھی چیز ہے تو 2 ہفتے میں ہونی چاہیے، 3. خیر نیور دا لیس مطلب وی اسٹارٹ فرام beginning and this is the only opportunity we will do something for Pakistan. چلیں یہ تو بڑا اچھا ہو گیا، لیکن ساتھ ساتھ یہ بھی ہے کہ اوور آل اگر سندھ کی بات کی جائے تو صفدر عباسی صاحب، سندھ میں ابھی بھی ہمیں وہ چیزیں نہیں نظر آتی ہیں اسکولز کی سطح پہ جو بھی ہے. ابھی جیسے میں نے کہا کہ پیپلز پارٹی کی اور بہت ساری چیزوں میں پھرتیاں نظر آ رہی ہیں. سندھ کہاں پہ کھڑا ہوا ہے؟ کراچی کہاں پہ؟ میں اگر میں نے شمس ہے جی جو کراچی کی حالت ہے، ہم عادل بیٹھے ہیں وہ بہتر بتا سکتے ہیں کہ جو اس وقت وہ ٹوٹا پھوٹا کراچی ہے. مطلب کوئی روڈ ہے نہ رستہ ہے نہ کوئی. اگر آپ تھوڑا سا مین روڈ سے تھوڑا سا چلے جائیں تو آپ کو سوائے
वो कहते हैं कि गटरों के और जंप्स के और पूरा कराची ऑफ रोड हो गया इस वही मैं वक्त कर रहा तो। अब अगर एजुकेशन पे ही बात देखिए करें बात थी, मैं सबसे पहले तो मैं MQM के जितने भी हमारे दोस्त हैं, क्योंकि मेरे काफ़ी इंटरेक्शन रहा है, मैं काफ़ी अरसे से जब अल्ताफ़ हुसैन साहब भी लीड कर रहे थे उस वक्त से मेरा काफ़ी ज़्यादा इंटरेक्शन रहा। तो इस दफ़ा भी जब हमारी, मुझे याद है, आबादी के अंदर कॉन्फ्रेंस हुई थी, मुस्तफ़ा कमाल साहब और खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब के साथ बैठे, वो 140A का जो मामला है, आई थिंक ये चीज़ है जो कि हमारी प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स करने को तैयार नहीं है, और वो है कि जी लोकल गवर्नमेंट सिस्टम को किस तरह हमने आगे। लेकिन जब हमने ये जो डिवोल्यूशन का जो कॉन्सेप्ट है, क्योंकि आप, अगर मुझे याद नहीं पता, इससे पहले भी यकीनन मुख्तलिफ दौर में आते रहे, लेकिन 94 के अंदर जो है ना, हमने बड़ा, मोहतरमा ने बड़ा एक कंप्लीट जो ने एक दिया था अपने पावर एट डोर स्टेप्स के हवाले से, एक कॉन्सेप्ट दिया था जिस पे बहुत ज़्यादा काम भी हुआ था। मैं ज़ाती तौर पे समझता हूँ कि पहली दफ़ा 18th अमेंडमेंट, इससे पहले लोकल गवर्नमेंट सिस्टम को कोई कॉन्स्टिट्यूशनल कवर नहीं था। 73 के आइन में ये चीज़ रह गई थी, लेकिन 18th अमेंडमेंट में जो सबसे जो डेवोल्यूशन का कॉन्सेप्ट था वो ये था कि जी जो पावर है फेडरल गवर्नमेंट के पास, ये जो इदारे फेडरल गवर्नमेंट के पास हैं, उनको हम डिवॉल्व करके प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स में ले जाएं, और प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स आगे फिर वो इदारे लोकल गवर्नमेंट्स को लेके जाएं, ताकि आपका जो भी काम है, मेजर काम जो है आपका, वो बिल्कुल आपके जो ना लोकल गवर्नमेंट सिस्टम के तहत हो। उसके तहत 140A ने पहली दफ़ा 140A के अंदर हम लोगों ने लोकल गवर्नमेंट सिस्टम को एक आईनी स्टेटस दिया, लेकिन वो डिफाइन पूरी तरह नहीं हो सका कि भाई उनको क्या पावर देंगे। ये प्रोविंशियल गवर्नमेंट के ऊपर था कि उस कॉन्सेप्ट को सामने रखते हुए ये प्रोविंशियल गवर्नमेंट आगे, प्रॉब्लम ये है न सिर्फ सिंध बल्कि कोई प्रोविंशियल गवर्नमेंट वो आगे डिवॉल्व करने को तैयार नहीं है। मतलब वो आगे जो पावर है वो काउंसिल्स को या यूनियन काउंसिल्स को या यूनियन कमेटीज को देने को तैयार नहीं है। ये सब जगह है, ये सिंध के अंदर खास तौर पे ज़्यादा है, बिकॉज सारी की सारी कंसंट्रेशन 16 साल से प्रोविंशियल गवर्नमेंट अपने पास लेके बैठी हुई है, फंड्स उनके पास है, पैसा उनके पास है, लोन्स वो ले रहे हैं हर तरह से जो। लेकिन आने वाले दिनों में जो सबसे बड़ी बात, जैसे ये एजुकेशन की बात कर रहे हैं, आज ये अपनी गवर्नमेंट की फिगर है, सिंध गवर्नमेंट की फिगर है, 60 लाख बच्चे इस वक्त आउट ऑफ स्कूल है, यानी सिंध के अंदर 60 लाख बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे, कौन उनको स्कूल लेके जाएगा? अच्छा, ये अंदरूनी सिंध से सवाल उठा है जब से ये MQM ने काम शुरू किया है कि अंदरूनी सिंध वाले कह रहे हैं हम कहाँ जाएंगे। नहीं, मैं दूसरी बात कर रहा हूँ, 20,000 इनके अपने फिगर हैं, 20,000 स्कूल, ये जब फ्लड्स आए उसके साथ मिला के 20,000 स्कूल अपने सिंध के अंदर बंद पड़े हुए, कौन खोलेगा उनको? भाई ये तो एजुकेशन जब आपने डिवॉल्व किया और एजुकेशन को जब एक प्रोविंशियल सब्जेक्ट बना के तौर पे अब लिया जाता है कि ये एक प्रोविंशियल सब्जेक्ट है और प्रोविंसेस जो है ना अपनी अपनी उस जगह एजुकेशन उन्हें देनी, तो प्रॉब्लम तो सिंध की एजुकेशन का सबसे बड़ी खराबी जो गुज़श्ता 16 साल के अंदर और ज़्यादा प्रोनाउंस होकर सामने आई है कि सिंध की वो तालीम जो बड़े सगीर के अंदर सबसे बेस्ट तालीम हुआ करती थी, और बड़ा बजट भी हमारे बिल्कुल पास। ये यानी ये कहा जाता था जी कि बड़े सगीर के अंदर अगर कोई सिंध की जितनी भी उस वक्त के अल्मा मैटर्स थे, उस वक्त जो भी थे या उसके बाद भी, उनके बारे में कॉन्सेप्ट ये था कि जो तालीम हम सिंध में हासिल करें या कराची में हासिल करें वो नहीं अपना कहीं पे भी आपको मिलती थी। लेकिन आज अपने पूरे के पूरे इदारे किसी जगह, आप कराची यूनिवर्सिटी से शुरू कर लें कि वहाँ क्या हाल है, NED का शुरू कर लें उनका क्या हाल है, आप स्कूल में चले जाएं, लोअर स्कूल में, प्राइमरी स्कूल में चले जाएं, बैठने के लिए बच्चों के पास बेंच नहीं है, पंखा नहीं है, मतलब मुझे बड़ा बजट है कि आदिल जैसे नौजवान लोग जो है ना इतना आगे बढ़ रहे हैं और वो एक चीज को लेकर चलने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन बात तो बुनियादी तौर पर हुकूमत की है। ये चीजें तो मैंने यही क्वेश्चन आदिल साहब से इसीलिए पूछा था कि एक होता है जिम्मेदारी के साथ इख्तियारात कितने हैं, यानी कि बजट भी तो चाहिए, फाइनेंशियल पावर्स। ये बात ये कि भाई फाइनेंशियल पैसे तो आपके पास है, आप 20,000 मुझे बताएं ना, 20,000 अरब रुपया ट्रांसफर हुआ है इस NFC अवार्ड के बाद गवर्नमेंट ऑफ सिंध को। मुझे बताएं कोई एक आइडियल चीज जो कहीं सिंध में आपको नजर आ रही हो कि ये चीज ऐसी है जिसके ऊपर हम सिंधी फख्र कर सकते हैं, और उसके साथ तो कोई नजर नहीं आ रही। ठीक है जनाब, सारी की सारी चीजें इससे जो बदइतमादी है लोगों की, बट ठीक है आप हुकूमत बना लेते हैं, कोई भी, मैं उसके बहुत सी रीजन है जिसकी वजह से हुकूमत आप बना लेते हैं, लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि हकीकतन जो सिंध के अवाम का जो आज हाल है वो अब पूरे यानी 75 साल में कभी इस तरह नहीं हुआ। ऐसे ही आगे चलते हैं। आदिल अस्करी साहब, प्रोग्राम का वक्त बहुत कम है, कोई आप एजुकेशन के हवाले से कोई मैसेज देना चाहेंगे तो बताइएगा। 75 दुबई का जो बजट है वो है 78 अरब धरम,
اور سندھ کا بجٹ ہے 3000 ارب روپے، تو اس میں کم و بیش زیادہ فرق نہیں ہے، تو آپ جب اس کو کنورٹ کریں گے درہم کے اندر تو فرق نہیں ہے۔ بہرحال عیاری، مکاری، دھوکے بازی، فریب، مطلب کتنا اور کب تک، کتنا، کہاں لے جائیں گے، کیا کریں گے، زمین اتنی سی ہے۔ تعلیم کے لیے یہی ہے کہ ہم نے یہ بیڑا اٹھا لیا، اور آپ دیکھیے گا انشاءاللہ تعالیٰ 3 مہینے بعد دوبارہ شو کریں، آپ کو انوائٹ کروں گا اسکولس میں آ کر دیکھیں، ہم اس کو ایک اچھی سطح پر لے آئیں گے اللہ نے چاہ تو۔ اور ہم نے اپنے CSR اپنے دوستوں سے کہا ہے کہ زکوٰۃ فطرہ جو اپنا نکالتے ہو وہ کھانا کھلانے کے لیے نہیں، اس بچوں کو اسکول میں تعلیم۔ بہت بڑا پازیٹیو پیغام ہے، بہت شکریہ عادل عسکری صاحب، صفدر عباسی صاحب میرے ساتھ موجود ہے، ذوالفقار علی بدر صاحب۔ میرے ملک پہ وہ حکمران آئیں جو واقعی میرے ملک کے مستقبل کی حفاظت کریں۔ اس کے ساتھ ہی پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے، مجھے اجازت دیجیے گا، خدا حافظ۔